السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی کو علامہ شبلی نعمانی سے محبت ہے تو غلط نہیں ہوگا، اور محبت تو پہاڑوں کا سینہ شک کروا دیتی ہے۔ ڈاکٹر موصوف نے بھی علامہ شبلی کی زندگی اور ان کی خدمات کے چھوئے اور ان چھوئے گوشوں کو کچھ پہاڑوں کا سینہ شک کرنے ہی کی طرح واقعہ ہے۔ علامہ شبلی کی زندگی کے چھوئے ہوئے گوشوں کو پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر موصوف نے وہ نئے نکات اور پہلو نکالے ہیں کہ قاری یا قارئین کی معلومات میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور رہی بات ان چھوئے گوشوں کی، تو یہ تو ہیں ہی ان چھوئے علامہ شبلی نعمانی کی حیات و خدمات کو نئے رنگ اور نئے انداز میں پیش کرنے والے مالک رام اور قاضی عبدالودود وغیرہ کو غالبیات میں جو مقام حاصل ہے، یا جس طرح سے جگن ناتھ آزاد اور آل احمد سرور وغیرہ اقبالیات کے ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں، ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی اسی طرح شبلیات کے ماہر ہیں، یا بالفاظ دیگر شبلی شناس ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر کی ایک نئی کتاب شبلی خود نوشوں میں منظر عام پر آئی۔ کتاب کے نام ہی سے موضوع کا اندازہ ہو جاتا ہے، موضوع اچھوتا اور انچھوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے سلسلہ مطالعات شبلی کی 12ویں کتاب ہے۔ اس سے قبل 11 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک کتاب نوادرات شبلی کا تعارف اس کالم میں پیش کیا جا چکا ہے۔ شبلی خود نوشتوں کو پیش کرنے کی وجہ کیا تھی، اس سوال کا جواب کتاب کے دیباچہ میں دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب تحریر کرتے ہیں: خود نوشتوں کے مطالعے سے مجھے خاص دلچسپی رہی ہے۔ علم و ادب، تاریخ و سیاست اور تعلیم و تدریس سے وابستہ نہ جانے کتنے اشخاص کی خود نوشتیں زیر مطالعہ آئیں۔ ان کے مطالعہ کے دوران خود نوشتوں میں علامہ شبلی، ان کی تصنیفات اور ان کے متنوع کارناموں کا ذکر ملا، بلکہ ان کی زندگی کے بعض فراموش شدہ واقعات بھی سامنے آئے۔ چنانچہ خیال پیدا ہوا کہ ان کے تعارف و تجزیہ پر ایک مقالہ لکھا جائے اور دکھایا جائے کہ ان میں علامہ شبلی کے کون کون سے پہلے پوشیدہ ہیں۔ لیکن جب کام کا آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک مقالہ نہیں بلکہ مستقل کتاب کا موضوع ہے۔ خوشی ہے اب یہ مطالعہ و تجزیہ کتابی صورت میں شائع ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسے شبلی شناسی کی ایک نئی جہت قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، یہی تھی آج کی ویڈیو۔ والسلام۔